10 چیزیں ایسی ہیں سننے والے کو اگر بتائی جائیں اور سننے والا اس پر غور کرے اور سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نصیحت سے نفع پہنچاتا ہے۔ 10 چیزیں سن لیں۔ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیے تاکہ وہ اللہ عز و جل کا شکر کریں۔ کس نے دی زمین؟ محبت کس نے رسول دی کی آسمان؟ علامت کے حوالے سے کس نے فرمایا دولت دی؟ کس نے آنکھ دی؟ محبت رسول یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ کہ بندہ قرآن کی اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ مزید نعمتیں عطا فرمائے تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ بندہ قرآن اور جتنی تکلیفیں آتی ہیں، توجہ چاہوں گا یہ جملہ پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے لیکن اس کو یاد رکھیے گا، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں رسول سے میرا مولا سب سے پہلا سبب ناشکری ہے۔ تلاوت کرو جو کچھ میں نے تم پر وحی کی۔ اس کے پاس یہ میرے پاس یہ نہیں تو ہوگی۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت اور اس کو میں قرآن سے سمجھا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم کریکشن کر دوں ان شکرتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو۔ اور لگے تو نادانو تم شکر نہیں کرتے اس لیے تم تکلیف میں گرفتار ہو، شکر کرو تو اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں نعمتوں کو یاد کرو، یہ ہوا بغیر پیسے کے مل رہی ہے، آکسیجن بغیر پانی مل رہا ہے، یہ نعمتیں کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اب اس کی نہ سنے تو کس کی سنے؟ یہاں علماء تشریف فرما ہے، طلبہ تشریف فرما ہے، بہت حکمت کی بات بتاؤں۔ اللہ عز و جل نے جبرن کسی کو نہیں کہا کہ مجھے مان، لوہے قرآنی کو دیکھ کر کے ہم دکان پر جاتے جبرن نہیں کہا کہ مجھے اللہ مان۔ میں برکت ہو۔ اللہ نے عقل عطا فرمائی، انسان کے پاس تو عقل ہے نا، جانور کے پاس نہیں، انسان کے پاس تو عقل ہے، اللہ نے عقل دے دی، کرتے ہیں عقل دے دی۔ کافروں کو بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ جبرن مجھے خدا مانو، اس نے جبر نہیں فرمایا، اس کو روزی دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو تھوڑی مسلمانوں پر نکلتا ہے، سب پر نکلتا ہے اس طرف بھی کہ نہیں نکلتا؟ بارش برستی ہے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں، آکسیجن سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلم اور نان مسلم، اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جب تو اتنا سب کچھ دے رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن شریف کی تلاوت میں اتنا گم ہو گیا، اتنا گم ہو گیا، پھر بھی مجھے آکسیجن دے رہا ہے، پھر بھی مجھے پانی دے رہا ہے، کون ہے یہ سب دینے والا؟ کون ہے؟ کر دیا اور دعا نہ مانگ سکا۔ اب جب وہ عقل کا استعمال کرے گا طلب سے زیادہ تو پھر اس کا وجدان کہے گا کوئی تو ہے جو مجھے دے رہا ہے، وہی دینے والی ذات کا نام اللہ ہے۔ اللہ تو جبرن اللہ نے نہیں منوایا، نعمتیں دی۔ دیکھو ان نعمتوں کو، کون ہے یہ نعمتیں دینے والا؟ کون ہے ہوائیں چلانے والا؟ کون ہے سورج کو پیدا کرنے والا؟ بیمار ہو جب تم دیکھو گے تو تمہیں وہی ذات نظر آئے گی جسے ہم اللہ عز و جل کہتے ہیں۔ کامل الحیاء تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جہز جیش العسرت فی دکھ اور تکالیف کا ثواب بتائیں تاکہ عثمان سب ابن عفان رضی اللہ بخاری تعالیٰ شریف کی ایک حدیث سنا دو تاکہ آپ سب کے، میرا ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ میں اس پر مطالعہ کر رہا ہوں، دیکھ ہر دکھ میں ایک نعمت۔ تو محسوس کر لیا میرا موضوع ہے انشاءاللہ پھر کبھی میں عرض کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی زندگی میں، نہیں ہر ہے دکھ کے پیچھے ایک نعمت اور چھپی ہوئی ہے۔ آپ بے پناہ کوئی دکھ ایسا نہیں۔ دولت لے کر کے پہنچے تھے، تو اب یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو، کس طریقے سے؟ تمہیں کچھ اپنے ہو بچوں گیا کو، تو گھر تمہاری والوں کو، بچیاں دوستوں ہیں، کو، سامعین کو یہ نصیحت کرو، اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی، زمین، آسمان، چاند، سورج، تاکہ ان کے اندر شکر کا پیدا ہو اور اس کا رابطہ اپنے رب قدیر سے مضبوط ہو جائے۔ دوسری چیز، دکھ اور تکالیف کا ثواب بتائیں اور عرض کرنے لگے حضور آپ کو کیا ایسا بتاؤں؟ لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے میں یہ ہماری سوچ ہے کہ تکلیف اس کو آتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں بخاری شریف کی حدیث پیش میں کبھی فاقہ آ ہی نہیں۔ یہ حدیث تو آج تک آپ نے سنی ہوگی، حضرت عثمان ابن من عفان یرید نے اللہ خیرا کہ یفقہہ تم فی اتنے یقین الدین، کے اللہ ساتھ جس اس بندے سے بنیاد بھلائی پر کا کہہ رہے ارادہ ہیں۔ فرماتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا صلی ہے۔ اللہ علیہ لیکن آج بخاری شریف کی ایک حدیث اور سنا دو، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ عادی کر دے، اور جو بچیاں سورہ واقعہ جو بھی بچی ہو یا بچہ سورہ واقعہ کی تلاوت اللہ جس بندے کو روز رات اللہ جس بندے سے بجائے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کبھی اس کو فاقہ مصیبتوں میں نہیں گرفتار آ کرتا ہے۔ سکتا۔ میں اس نے لیے کہ اپنی مصیبت بچیوں کو پر سورہ صبر کرنے کا جو واقعہ اجر ہے وہ کسی یاد عمل کا میری اجر بچیاں ہے۔ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت۔ اور صبر کرنے والے کو انسان سلام کرے یا نہ کرے، فرشتے قیامت قرآن شریف کی تلاوت اور کہیں کرنا گے سلام علیکم بما میں آپ سے ایک صبرتم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، فنعم جتنا واٹس ایپ کو آپ چیک کرتے ہو تو دکھ میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، اسے بتاؤ کہ دکھ اور تکلیف میں صبر کرنے پر اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ روزانہ تیسری آپ چیز، NDTV اور گناہوں کی CTV اور سزا اور ABP عذاب میں سنائیں جانے کے تاکہ لیے گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کریں۔ آپ تھوڑا سا وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ گناہوں کا عذاب کیا ہے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کیا سزا عطا فرمانے والا ہے تاکہ بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ آپ نے قرآن کھولا تھا، اسی طریقے سے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟
تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو اور دوسرے مبین، اینگل سے میں آپ بے سے شک سوال شیطان پوچھتا ہوں، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ میں سے اب اس کے کتنے مکر و ایسے فریب، قرآن اس کی پڑھ رہے جال، اس کی عیاری، اس کی مکاری، یہ بتاؤ تاکہ لوگ اس کے مکر سے بچیں۔ تو فرمایا گیا شیطان کے مکر و فریب بچائیں تاکہ اس سے ڈر کر کے بچ جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے انسان کا دل سخت ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی دنیا کی، اس لیے کہ قرآن کے ایک نقطے کا انکار کرنا، یہ جس دل میں اسلام پیدا سے ہو نکل جائے، جانا، وہ بہت سخت دل ہو جاتا ہے، ایک حرف کا انکار اتنا کرنا سخت دل ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو کہ جانا، کسی کے قتل پر بھی آمادہ ہو جائے گا، کتاب پر کسی کا ایمان سے مال بھی کھانے پر بھی سروس والی آمادہ ہو پوزیشن جائے میں گا، اور زبان سے بڑھتے ایمان بڑھتے لے آئے، یتیم کا بھی کھا جائے گا، مسکین کا بھی کھا جائے گا، بیوہ کا بھی کھا جائے گا، سب کا کھا جائے گا۔ یہ ہے دنیا کی محبت، ایسے انسان کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما، بالکل دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلب کا جو تزکیہ فرمایا، اس میں سب سے پہلے حب دنیا کو ان کے دل سے نکالا۔ تو فرمایا گیا دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی سمجھائیں تاکہ اس میں دل نہ لگائیں لوگ۔ بتاؤ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کب چپ دنیا رہو؟ پرماننٹ رہنے والی ہے، کہاں چپ رہو؟ دنیا پرماننٹ رہنے والی تو قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن ہے۔ ایک سور میں ساری دنیا ختم، سب فنش ہو جائے گا۔ جب قرآن پڑھا جائے یہ جملہ یاد رکھیے گا، چپ علماء رہو خاص طور پر میں اور گزارش کروں گا خاموشی سے سنو، توجہ کے ساتھ طلباء مت مانگو، اگر نہیں مانگو گے کوئی یاد بات رکھیں گے نہیں، تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن زندگی چپ بھر اسے رہنے اپنی اور کتاب کے سننے اندر پر نوٹ بھی کر کے رکھیں۔ ہم تم پر رحم و کرم عقل کی مند بارش وہ ہے نازل کر دیں۔ جو فنا ہونے والے سے محبت کرنے کی بجائے باقی رہنے قوم والے کی سے، سچویشن ایسی ہو کہ قرآن سننا بھی اچھا نہ لگتا، دنیا فنا ہو جائے گی، خدا باقی رہنے والا۔ پڑھنا بھی اچھا نہ لگتا ہو، جو باقی رہنے والا ہے اس سے محبت کرو۔ عروج کی شاہراہ پر کیسے گامزن ہو سکتے؟ اسی لیے مومن کی تعریف اور مومن کی کیفیت قرآن نے بیان کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا، بے ایک انتہا ایک پر محبت۔ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا چھٹی چیز، گفتگو کو سمیٹ موت کو ہر وقت تیسرا یاد حق رکھا کیا ہے جائے قرآن؟ تاکہ روانگی کی تیاری جاری رکھی جا سکے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، ابھی ایک پروگرام میں ہم گئے تھے، قرآن ساتھی نے شریف کہا، حضرت کا آپ کا وقت تیسرا کتنے بجے کا ہے؟ حق یہ ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، ہم اس تھوڑے پر تاخیر سے عمل پہنچیں گے، لیٹ ہو جائیں گے۔ تو مجھے ایک کیا آیت کرو یاد اس آ پر؟ گئی، اللہ کا شکر ہے بسا اوقات یہ کوئی نہ نہیں کوئی کہ آیت یاد دو آ جائے۔ آیت پر عمل کرو، باقی آیتوں کے بارے میں کہ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی میں تو دنیا کے بارے میں تھوڑا سا سوچا، تو ٹائم پر تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، چاہے وہ فلائٹ ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے آدمی ہو۔ قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل۔ میں نے جب قرآن پر غور کیا تو ایک ہی چیز مجھے ٹائم اور پر نظر اگر تم سیدھے راستے کے مسافر بننا چاہتے ہو، ایک ہی چیز مجھے ٹائم پر نظر آئی جو ایک منٹ پہلے بھی نہیں، ایک منٹ بعد بھی ایک طرف نہیں، اتباع اذا جاء حضور کی کرنے پر اجل ہدایت لا کے بارے میں یستأخرون فرمایا ساعة گیا، اور ولا ایک یستقدمون۔ طرف قرآن کے بارے میں فرمایا جب موت آتی ہے تو نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد میں، جب اس کا وقت مقرر ہے تب وہ آ جاتی ہے۔ اولیاء ٹائم پر ایک ہی چیز ہے، باقی کوئی چیز ٹائم پر۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہزار اور باڈی گارڈ رکھ سب لو، سے اچھی بات ہزار بلٹ جس پر عمل کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ وہی قرآن۔ سچائی یہ ہے کہ کبھی موت ہم نے سے اس کو کوئی عمل بچ کی نہیں کتاب سکتا۔ سمجھنے کی اور یہ جملہ بھی بڑا میرا مقبول ہوا تھا کہ ہم نے بہت کچھ جمع کر کے رکھا، بلکہ لیکن میں قدرت اگر کا کہوں قانون غلط یہ ہے، لوگوں کا یا پوری دے کے مرو دنیا میں یا ایک جگہ چھوڑ کے پر مرو، لے جانے کچھ بھی نہیں ملے۔ ناقص آبزرویشن کے اور کچھ جمع اعتبار کر کے سے رکھا ہے نا، یا دے پوری دو دنیا مرنے سے کا اگر پہلے، جائزہ لیا جائے، یا چھوڑ دو۔ 5 آپ نے 7 انگوٹھی بھی 8 پہنے ہو تو 10 لوگ کاٹ کے نکال لیں گے، لے کے نہیں جا سکتے کچھ بھی۔ یہاں سے پتا چلا ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ فلسفہ سمجھ لو، یہ اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، جب تک وہ چاہے گا تم استعمال کرو گے پھر یہ کسی اور کو دے دے گا، اسی لیے اس کا قانون ہے، دے کے مرو یا چھوڑ کے مرو، لے جانے کچھ کو بھی نہیں۔ سمجھا ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ برکت کی کتاب بھی لے سمجھ جانے کے نہیں۔ اس کو بیٹھ گئے۔ اور موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم، تو قرآن کہتا ہے، دل کی "ھذا سختی کو کتاب دور کرنے اور انزلناہ نصیحت کو مبارک حاصل کرنے کے سلسلے میں موت کا تذکرہ لوگوں کو بتایا جائے، اور موت کو ہر وقت یاد رکھنا اتباع کرو اس کی۔ اسی طریقے سے اب ساتھ اتباع میں کسے قیامت کہتے کو ہیں، اس کو زیادہ بھی سے سمجھو۔ زیادہ یاد دلایا جائے تاکہ اس کو اس بھی کے لیے زیادہ راہ جمع کیا جا سکے، لوگوں کو بتایا جائے قیامت اللہ ایک دن ہے، آخرت کا دن ہے، وہاں کیا چیز کام آئے گی اس کو بتاؤ، وہاں کی سچویشن کیا ہوگی اس کو بتاؤ، وہاں کون کس کے کام آئے گا بتاؤ۔ میری ایک کتاب خریدیے گا مکتب سے، محشر میں حضور کہاں ملیں گے؟ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، کوئی نہیں ملے گا، کسی کا پتہ نہیں، لیکن حضور کا پتہ معلوم۔ لوگ
حضور نے خود بتا دیا میں کہاں ملوں گا، اور کہاں ملیں گے؟ جہاں سخت حاجت ہے وہاں مصطفیٰ پیارے تشریف پل صراط پر ملیں گے، میزان پر ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ جن کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جس کے حل کے لیے آپ پہلے سے موجود نہ ہوں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑی شان جو ہے نا حضور کی، اگر کچھ بیان نہ بھی کی جائے، صرف ایک شان بیان کی جائے، وہ شان محبوبیت۔ ہماری صاحب توجہ چاہوں گا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بہت فوکس کیا، ہر شان اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو محبوبیت کا مقام ہے وہ اس سے بڑھ۔ تو اعلیٰ حضرت کیا اٹھے یار، محبوب میرے آقا اللہ کے کتنے محبوب ہیں تم جانتے ہو؟ میں تو مالک ہی۔ اب دیکھیے قرآن پر اتنے محبت تو مجھے مان ان کے بلانے پر قرآن کی ایک آیت یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگر مولا نے سورج غروب کر دیا، محبوب نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کر آ گیا، تو محبوب سے نہیں فرمایا میں نے ڈبا دیا تو نے نکالا کیوں؟ اس لیے کہ محبوب ان کے ساتھ بیٹھ گیا تاکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ میرا شمار نہ ہو۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، صرف آیت ذہن میں آتے ہی اس پر اس طریقے سے عمل۔ تو اس موقع کی کیفیت کو بتاؤ، وہاں کے حالات کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور خاص طور پر میں 2 معلوم بلا پیشانی پر شکن نہیں آ رہی، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا، نہ بیٹے نہ اولاد نفع پہنچائے گی۔ قرآن پر عمل کی طاقت، اور جن کی طاقت کا عالم یہ ہو، جو اپنا سلامتی والا دل لے کر کے آئے گا، یہ دل قیامت میں اس کو نفع پہنچائے گا۔ تو دل اگر سخت ہو جائے تو اللہ کے پیچھے بھاگتے ہوں، آوارہ گردی کرتے ہوں، اس دل کی سختی سے برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ 8ویں چیز، دوزخ کے عذاب کے حالات بتائے جائیں تاکہ ان سے بچ سکیں۔ پہلے ہی میں نے عرض کر دیا ویل، یہ ویل کیا ہے؟ خرابی کے معنی بھی، اور ایک اعتبار سے ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی کرم تو جس کا دل سخت ہو جائے، جس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہ ہو، پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ختم کر دیا۔ 9ویں چیز، بہشت کی نعمتیں سنائی جائیں تاکہ انہیں رغبت ہو، جنت کی بہاروں کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ کتاب امت عطا کرنے کے لیے شرابن طہورا، سب سے بڑی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اچھی بات، اور اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا فلاں نے یہ کہا ٹینشن 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 ٹینشن۔ جنت ایسی جگہ ہے وہاں کوئی ٹینشن نام کی چیز ہے ہی نہیں، اسے سنو اور سن کوئی ٹینشن کی بات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں میری تمنا پوری ہو، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، جب بھی آدمی چاہتا ہے دنیا میں میری تمنا پوری ہو، اللہ فرماتے تو دنیا میں جو چاہتا ہوں وہ تو کر، جنت میں تو جو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ اپنی تو ہماری تمنا پوری ہونے کی جگہ دنیا نہیں جنت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جو چاہو گے اللہ تمہیں عطا، اور کوئی محنت بھی نہیں کرنی، کمانے بھی نہیں جانا۔ خیال ہوا کہ یار یہ مل جائے تو فوراً مثال کے سامنے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بینک کے اندر لاکھوں روپے پڑے، آخری بات، ہر بات کو خوف اور رجا کے درمیان رکھا جائے، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کا تصور دلایا جائے تاکہ اس کا خوف دل میں پیدا ہو، کبھی اللہ کی رحمت اور مہربانی بتائی جائے تاکہ اس سے امید ہو۔ جو پند و نصیحت 10 امور پر مشتمل ہو تو اہل ایمان کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کی جیب میں 10 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ایمان والے کے سامنے یہ 10 باتیں رکھی جائیں تو ایمان والے کو فائدہ ہوگا۔